بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عمر چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عظیم پاکستان۔ علماء اکرام اکثر و بیشتر اوقات ویلنٹائنس ڈے کے خلاف بولتے نظر آتے ہیں۔ علماء اکرام ہی نہیں بلکہ معاشرے کا ایک بڑا حصہ الحمدللہ اس وقت ویلنٹائنس ڈے کے ہمیشہ خلاف ہی بات کرتا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ محبت کا شریعت میں کتنا لین دین ہے، محبت شریعت کے اندر کن کن لوگوں نے کی ہے؟ کیونکہ ہم اکثر و بیشتر اوقات جو معروف ترین گلوکاروں کے گائے ہوئے گانے ہیں اس کے اندر محبت کو دین سے کسی نہ کسی انداز سے ریلیٹ کرنے کا معاملہ ہمیں سننے میں ملتا ہے، اور اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایویڈنس بھی یقیناً موجود ہوتا ہے۔ سو آج اس وقت ہم ایک معروف ترین دینی ادارے کے ایک معروف ترین استاذ کے پاس یہاں پر اس وقت جامعہ مسجد عمر کے اندر موجود ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کے اندر محبت کا تصور کس قدر پایا جاتا ہے۔ شادی سے قبل مرد کا عورت سے ملنا، یا مرد کا عورت کو پسند کر لینا اور پسند کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے نکاح کر لینا، یا اس سے قبل بھی ویلنٹائنس ڈے کی مناسبت سے اگر دیکھا جائے تو ان کا مل لینا یا پھول آپس میں ایکسچینج کر لینا، کس قدر اس کی اجازت موجود ہے دین اسلام کے اندر، یہ ان سے جاننے گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب مولانا ارسلان شکور صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر بتائیے گا کہ علماء کرام خاص طور پر اور ویسے بالعموم کافی سارے جو گروپس ہیں ملک عزیز میں، وہ ویلنٹائنس ڈے کے خلاف بات کرتے ہیں، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے قبل از نکاح انہوں نے خواہش کا ایک اظہار کیا، پہلے پرکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے مختلف مواقع پر بھیج کر۔ یہ تو ایک قسم کا استدلال مل جاتا ہے ہمیں شریعت کے اندر بھی کہ شادی سے پہلے مرد اور عورت کا ملنا اور اس طرح سے آپس میں دیکھ لینا، پھول کا ایکسچینج کر لینا، کسی بھی طرح سے اظہار محبت کے بعد نکاح کر لینا، اس کے خلاف کیوں اتنا؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آپ کے سوال کے اندر ہی آپ کا جواب موجود ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ محبتوں کے دعوے کرنے کی بجائے اور محبتوں کا اظہار کرنے کی بجائے اور پھول اور دوسرے تحفے تحائف پیش کرنے کی بجائے نکاح کا راستہ اختیار کیا جائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے، جو اصل چیز ہے، جو شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ نکاح کے ذریعے اپنی زندگی کو پاک دامنی والا بنایا جائے، عفت والا بنایا جائے، انسان عفت کی زندگی گزار سکے، نہ کہ وہ طریقہ کار جو ہمارے ہم معاشرے میں عام ہے۔ سر یہ دیکھنے میں آئی ہے بات کہ لڑکا اپنے گھر والوں سے بات نہیں کر سکتا اس حوالے سے، یا لڑکی اس حوالے سے اپنے گھر میں بات نہیں کر سکتی، یا دوسرا معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ سیٹل ہوا جائے۔ سب سے پہلے لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کہیں نہ کسی انداز سے سیٹل ہو جاؤں، پھر میں اس جانب آؤں، یا اسی طرح سے لڑکی کا بھی معاملہ ہے کہ ہم کم از کم تھوڑا سا اپنی زندگیوں میں کامیاب ہو جائیں تو پھر ہم اس جانب آئیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم حوالے زندگی کو پڑھیں تو انہوں نے ہمیشہ صحابہ کرام کو امارت کی جانب سفر، غربت سے امارت کی جانب سفر کے اندر سب سے پہلی سیڑھی ہی نکاح کی بتائی ہے۔ تو کس طرح سے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، لیکن کس طرح سے آئے گی پریکٹیکلی؟ اس کا کیا آثار، کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے نصیب بنائے ہیں۔ جب آپ کی کسی لڑکی کے ساتھ شادی ہونے جا رہی ہے، اگر آپ کے نصیب ہیں تو اس کے بھی تو نصیب ہے نا۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ فقیر بولا ہے، فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کہ اگر فقیر ہوں گے تو اس نکاح کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا۔ اصل میں ہمارا جو مسئلہ ہے نا کہ ہمارا یقین کمزور ہو چکا ہے، وگرنہ در حقیقت آپ معاشرے کے اندر کئی ایسی مثالیں دیکھیں گے، ہمارے سامنے بھی مثالیں موجود ہیں۔ احباب بتاتے ہیں کہ ہماری شادی ہوئی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی شادی ہوئی ہے چند دنوں کے بعد ہم اپنے اندر تبدیلی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق کے اندر برکت نازل فرما دیتا ہے، کاروبار کے اندر بڑھوتری آ جاتی ہے، کاروبار کے اندر ترقی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے اوپر یقین کرتے ہوئے، اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے یہ قدم اٹھا لیں۔ جس برتن کے اندر لڑکا خود کھا رہا ہے، تو لڑکی جب اس کی نکاح کی صورت میں اس کی عقد میں آ جائے گی، اس صورت میں اس کو بھی وہ کھلائے گا، اس کے اوپر ذمہ داری پڑے گی، وہ خود بخود اللہ تعالیٰ راہیں کھول دے گا۔ اللہ کے اوپر یقین تو انسان کرے نا، اس کے اوپر یقین کرتا ہوا آگے قدم بڑھائے، اللہ تعالیٰ راہیں کھول دے گا۔ اصل چیز ہے اعتماد کی، اللہ کے اوپر یقین کی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جب اللہ کے اوپر توکل کر لیتا ہے، بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ قانون کے مطابق 18 سال سے پہلے آپ نکاح نہیں کر سکتے بچی کا، جبکہ اسلام میں اس قسم کی کوئی شرط و شروط موجود اتنی خاص نہیں ہے کہ آپ 18 سال مخصوص کو لمٹ رکھیں۔ جس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ اور بچی دونوں بالغ ہیں تو آپ دونوں کا نکاح کر سکتے ہیں، لیکن عمر کے کچے ہونے کی وجہ سے نکاح کا ٹوٹ جانا اسی طرح سے زیادہ معاشرے کے اندر مثالیں موجود ہیں۔
اس حوالے سے کیا ہے کہ ان کو سمجھانے کا کیا معاملہ ہے؟ شریعت انہیں پھر کس طرح سے بعد از نکاح کس طرح سے انہیں ڈیل کرتی ہے کہ وہ نکاح ان کا کم از کم نہ ٹوٹ سکے؟ بچوں کے لیے اصل رول ماڈل ہوتے ہیں ان کے والدین. اصل ذمہ داری تو والدین کی ہے کہ والدین پہلے دن ہی سے جب بچہ یا بچی شعور کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں ان کی تربیت کریں, ان کو سمجھائیں, بیٹھنے کے, اٹھنے کے, بات کرنے کے, کھانا کھانے کی. شریعت نے ہمیں سارے آداب سکھائے. اصل معاملہ ہے والدین کا. جب والدین کی خود ہی تربیت نہیں ہے وہ بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ سب سے بڑا المیہ ہمارے معاشرے میں اس وقت یہ ہے, ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے خود تربیت نہیں. اصل تو یہ ہے کہ بچوں کو شروع دن سے ہی تربیت پہ لگا دیا جائے, ان کو اس بارے میں رہنمائی دی جائے, تو کوئی مشکل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کم عمری میں شادیاں ہوئی ہیں, کتنی کی ناکام ہوئی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تربیت ہے. ہمارے معاشرے میں تربیت کی اصل کمی ہے, ورنہ اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. سر ہر چیز کا علم ہے, ہر چیز کا نالج ہے. اب اس معاشرے کا جو جوان ہے اسے معلوم ہے کہ اس کے گھر میں 4 بہنیں موجود ہیں, اس کے گھر میں 2 اس کی بیٹیاں موجود ہیں, پھر وہ باہر جاتا ہے کسی کو پھول پیش کرتا ہے, کچھ کرتا ہے. اس چیز سے ہم کس طرح نکل سکتے ہیں, کس طرح بچ سکتے ہیں؟ ہمارے گھر میں بہنیں موجود ہیں, بیٹیاں موجود ہیں, مائیں موجود ہیں, پھر ہم باہر جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. میں آپ کے اس سوال کا جواب ایک مثال کے ذریعے دینا چاہوں گا. اگر آپ جنگل کے اندر جائیں اور جنگل کے اندر ایک پلے کارڈ یا کوئی آپ بورڈ لے لیں اور اس کے اوپر آپ لکھ کے لگا دیں کہ شیر کا یہاں پہ شکار کرنا منع ہے, تو کیا خیال آپ کا شیر باز آ جائے گا؟ شیر باز نہیں آئے گا نا. نہیں. سانپ عام طور پر پرندوں کے بچے کھا جاتا ہے. اگر کوئی سانپ کسی پرندے کے بچے کھا جائے تو کیا قصاصاً اس سانپ کو قتل کر دیا جائے گا؟ کبھی بھی نہیں. اس لیے کیوں کہ قوانین انسانوں کے لیے ہوتے ہیں, جانوروں کے لیے نہیں ہوتے. اگر کوئی بندہ اس کو فالو نہیں کرتا, اس کی پیروی نہیں کرتا, اب یہ پھول دینا یا اس دن جو بھی مخصوص لباس ہے پہنا جاتا ہے مخصوص کلر کا, کیا وہ ہماری شریعت ہے؟ ہماری ہے ہی نہیں, وہ ہمارا دین ہی نہیں ہے, ہمارا تہوار ہی نہیں ہے. شریعت نے ہمیں صرف 2 دن دیے ہیں, ایک عید الفطر کا اور ایک عید الاضحیٰ کا. اگر کوئی بندہ ان کو چھوڑ کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں نے کسی اور دن کو اختیار کرنا ہے, کسی اور تہوار کو بھی منانا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبان سے اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, لیکن عملاً وہ اس چیز کا اظہار کر رہا ہے کہ شریعت کی یہ چیزیں میرے لیے نہ کافی. تو یہ پھول دینا, کیا اس کی غیرت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اس کے اپنے گھر میں جو بہن بیٹھی ہے وہ اس کو کوئی پھول پیش کرے؟ یقیناً اس کی غیرت جاگے گی کہ میں کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا. تو جب وہ کسی ایک کو وہ پھول پیش کر رہا ہے یا کسی کی بہن بیٹی کو, اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مجلس میں تشریف فرما ہے, ایک نوجوان نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میں گناہ کرنا چاہتا ہوں. تو صحابہ بھی پریشان ہوئے کہ یہ کیسا اس نے ایک دم سے اظہار کیا اس چیز کا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے پاس بلایا اور آ کے کہا کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بہن, تیری بیٹی, تیری بیوی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے؟ وہ کہنے لگا جی میں قطعاً پسند نہیں کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اظہار کر رہے ہو جس کے ساتھ, وہ بھی تو کسی کی بہن ہے, وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. یعنی عملاً اگر اس کا کمپیریزن کر کے دیکھیں, جب بات اپنے پہ آتی ہے تو غیرت جاگتی ہے, اور جب کسی دوسری کی باری آتی ہے تو ہم خاموش پڑ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, میں جو چاہے کر لوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اپنی منمانی کی زندگی گزارنا یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے. مسلمان ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں رہتے ہوئے ہی زندگی بسر کرتے ہیں. سر اگر ایک آدمی خود سے نکاح کر لیتا ہے, ایک مرد کی بات کر رہا ہوں, اور یہاں پر کافی سارے وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو عورت پلے کارڈ کو کھیلتے ہیں, مظلوم خواتین کے نام پر انہی کو پائمال کرتے ہیں. اگر ایک مرد کسی سے محبت کا اظہار کر لیتا ہے اور وہ اگین اس سے نکاح بھی کر لیتا ہے, اور کیونکہ وہ ایک مرد ہے, لیکن اگر ایک خاتون سیم کام کرتی ہے, ایک بھائی نے جو کام کیا اور اس کا وہ کام جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا, اگر وہی کام ایک عورت کرتی ہے تو اس عورت کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, اسے کیوں بے حیا کہا جاتا ہے؟ نکاح کی خواہش کر رہی ہے, اچھی بات ہے. نکاح کی خواہش کرنا اور نکاح کے لیے وہ اسباب اختیار کرنا, ان دونوں میں فرق ہے. اگر لڑکا وہی راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے. اگر وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو اپنے گھر والوں کو بتا دے کہ میں فلاں لڑکی, لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ فلم کیا چل رہی ہے, ان لوگوں نے آپس میں کیا کوئی سیٹنگ کی ہوئی ہے. تو یہ تو غلط ہے, یہ تو پہلے دن سے ہی غلط ہے. وہ آپس میں محبت کرتے ہیں اور ملتے جلتے رہتے ہیں, یہ تو غلط ہے. یہ تو ملاقات کی بات کر رہے ہیں, وہ دونوں بات بھی نہیں کر سکتے. آپ ملاقات کی بات کر رہے ہیں, وہ بات بھی نہیں کر سکتے, وہ غیر محرم ہے. جب تک آپ کا نکاح نہیں ہو جاتا وہ آپ کے لیے محرم ہے ہی نہیں, وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے, لہٰذا آپ اس سے بات نہیں کر سکتے. اگر لڑکا کر رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے, لڑکی کر رہی ہے تو یہ بھی غلط ہے. ہاں یہ ہمارے معاشرے کا عالم ہی ہے کہ لڑکا جب یہ کام کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھاتا, لڑکی اٹھاتی ہے تو اس کو بے حیا کہا جاتا ہے. اگر لڑکا یہ قدم اٹھاتا ہے تو لڑکا بھی بے حیا ہے, اگر لڑکی اٹھاتی ہے تو وہ بھی بے حیا ہے. ویلنٹائنس ڈے کی کس قدر اجازت دے دی جانی چاہیے یا دی جا سکتی ہے, اس کے اندر کتنی ہم گنجائش نکال سکتے ہیں
کیونکہ محبت کے نام پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ محبت کرنے والوں کا دن ہے. ضروری نہیں کہ آپ مخصوص ایک ہی رشتے کو میاں بیوی یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے رشتے کو رکھیں. آپ اگر اپنی ماں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, اپنی بہن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, یا اپنے والد سے, تو آپ کسی کو بھی پھول دے سکتے ہیں. تو اس میں کتنی کی گنجائش نکل سکتی ہے ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ ہمارا شعار ہے ہی نہیں, اس کی کسی صورت بھی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ تو غیر محرم لڑکے لڑکی کی بات کرتے ہیں نا, میں یہاں پہ عرض کر دوں کہ میاں بیوی شوہر بھی اس دن کو خاص کر کے اپنی بیوی کو پھول نہیں دے سکتا, کوئی تحفہ نہیں دے سکتا, کیونکہ ہمارا یہ شعار ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, کہ جو ان کے ساتھ کوئی دوستی لگاتا ہے وہ انہی میں سے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ دوستیاں لگانے سے مراد یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں پھر یہ دوستی ہوگی, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ کوئی کام کرتے ہیں اور آپ بھی وہی کام کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ انہی کے دوست ہیں. دیکھیں ہمارا اسلام بے ساکھیوں کے سہارے نہیں چلتا, دوسروں کا سہارا نہیں لیتا. اسلام کا اپنا ایک منہج ہے, اس کا اپنا ایک مزاج ہے, اس کا اپنا ایک انداز جینے کا انداز ہے. وہ دوسروں کی مشابہت اختیار کرتا ہی نہیں ہے, وہ دوسروں کا سہارا لینے کا ہمیں حکم ہی نہیں دیتا. اسی لیے تو یہود و نصارہ کو اس بات کی تکلیف ہوتی تھی کہ یار یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہر کام میں ہماری مخالفت کرتے ہیں, یہ ہر کام میں ہماری مخالفت کرتے ہیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہمارے لیے یہی ہے کہ اسلام اور اسلام کے ماننے والے اسلام کی جو اپنی ثقافت ہے, اپنی جو تہذیب ہے, اپنا جو جینے کا انداز شریعت نے ہمیں سکھایا ہے اس انداز کے ساتھ زندگی گزاریں, نہ کہ لوگوں کا سہارا لے کے گزاریں. اس لیے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا انہی میں سے. اور دوستی میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. میں نے عرض کیا نا, شورٹ میں نے کر دیا ہے کہ شوہر بھی اپنی بیوی کو اس دن کی مناسبت سے کوئی تحفہ نہیں دے سکتا. جزاکم اللہ خیر سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہ لفنگوں کا دن ہے, اختصار کے ساتھ اگر انتہائی جامع ترین الفاظ میں کہوں, بہکی بہکی طبیعت والوں کا دن ہے. یہ لفنگے اور عیاش باش لوگوں کا دن ہے. سو اسے ہم سب کو بحیثیت قوم ترک کرنا ہے. وہ تمام تر لوگ خاص طور پر جن کے کاروبار اس ایونٹ سے وابستہ ہوتے ہیں, چاہے وہ کپ کے اوپر اس نام کو پرنٹ کرنے کے نام سے ہو, یا وہ پھولوں کو گلدستے کی شکل اختیار کروانے کے بعد اس کو بیچنے کے اعتبار سے ہو, آپ خدا کے لیے ایک مرتبہ اللہ کی ذات کے لیے اس کاروبار کو چھوڑ کر اس مخصوص دن کے لیے چھوڑ کر دیکھیں. آپ اپنے منافع کو ترک کر کے دیکھیں. اللہ کی ذات نفع دینے والی ہے, اللہ کی ذات برکتیں ڈالنے والی ہے. وہ آپ کے کاروبار میں بھی برکت ڈالے گی اور آپ کے کام میں بھی انشاءاللہ العزیز ڈالے گی. اور اگر آپ غربت کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ نکاح کیجئے. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں, میں اپنے پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کا غربت سے امارت تک کا سفر شروع ہو جائے گا. جناب یاسر شامی صاحب کی کمپین کے بھی حصہ بنتے ہوئے نکاح کو خاص طور پر آسان کرنے کے حوالے سے یہ مہم جاری ہے. انشاءاللہ العزیز کئی ایک انٹرویوز اس ضمن میں ہم انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی بجائیے. اللہ حافظ.